ایک تو پاک ریزیڈینشیا کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، اس میں پھر چیف گیسٹ جناب سہیل امان صاحب، ان کا بہت بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنا ویژن اور مشن بتایا اور ہماری ڈائریکشن جو ہے اس کے بارے میں بات کی کہ اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ اور ایک صحیح ڈائریکشن پہ ورک کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جاوید چدر صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور ڈاکٹرز کمیونٹی یہاں پر موجود ہے، جناب موسم مکھیانہ صاحب ہیں، جناب رائے خضر صاحب موجود ہیں اور بہت سارے دوست ہیں۔ لائر کمیونٹی یہاں پر موجود ہیں، جناب سانگلہ ہل سے میرے بڑے اچھے دوست ہیں جو ممبر بار کونسل سانگلہ ہل رہے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب وہ یہاں پر موجود ہیں اور بہت سارے دوست۔ اس کے ساتھ ساتھ جھنگ کی بہت ساری فیملیز اور جھنگ کے بہت سارے دوست احباب، اگر ون ٹو ون ان کا نام لیا جائے تو شاید ایک لمبی فہرست ہے، ان کا بہت مشکور ہوں۔ پاک ریزیڈینشیا کی جتنا بھی سٹاف ہے، مینجمنٹ ہے، اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ آج اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست یہ جو شام ہے یہ سجائی اور اتنا میرا قد بڑھایا کہ سب لوگوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ پاک ریزیڈینشیا کی مینجمنٹ، اسپیشلی گلزار حسین صاحب جو ہمارے پروجیکٹ مینیجر ہیں اور اس کی پوری ڈیولپمنٹ کی ٹیم، اس کا بہت مشکور ہوں۔ محمود چدر صاحب جو کہ ایڈمن ہیں، ان کا مشکور ہوں۔ جناب چودھری مسعود احمد چدر صاحب جنہوں نے اجازت دی کہ الحمدللہ امرود کھائیں، مالٹے کھائیں، گنے چوپیں، یہ ملک تمہارا ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ بھی آپ جب بھی تشریف لانا چاہیں آپ آ سکتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر آف سمال انڈسٹری کے جتنے بھی دوست آئے ہیں، روٹری کلب کے جتنے دوست آئے ہیں، اور اسپیشل تھینکس صابری صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ جذبہ عطا کیا اور یہ بتایا کہ فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں کیسے کھڑا ہونا ہے، اور یقیناً ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سکول جو اپنا ہیں دوست، جو پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کے دوست آئے ہوئے ہیں اور فیملیز آئی ہوئی ہیں، فیکلٹیز آئی ہوئی ہیں، جتنے بھی دوست ہیں ان سب کا میں مشکور ہوں، اور سب سے زیادہ مشکور ہوں اپنی سیلز ٹیم کا، جس میں میرے فیملی ممبرز ہیں، وہ سارے دوست جو ہمارے آتھورائز ڈیلرز ہیں۔ دوستوں نے بڑے ہی شارٹ ٹائم میں، ان کو بڑا تھوڑا سا ٹائم ملا، لیکن انہیں اپنے تمام دوستوں کو، احباب کو، اپنے ممبرز کو، سب کو بلایا اور وہ یہاں پر الحمدللہ آج موجود ہیں۔ میں نے پہلے سمجھا تھا کہ شاید یہ سٹنگ زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ اب تو لوگ پیچھے کھڑے بھی ہوئے ہیں، تو یہ آپ دوستوں کی گناہ محنت ہے۔ اور ان ممبرز کو پھر مبارکباد دیتا ہوں جو پچھلے فنکشنز میں آئے اور ان کو ان کے پلاٹ جو ہیں وہ بیلٹ کی صورت میں ملے۔ پاک ریزیڈینشیا کے حوالے سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا فوڈ آ گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف آتا جاتا رہے گا۔ اب دوستوں سے کہوں گا کہ پرسکون ہو کے اپنی نشستوں پر آپ براجمان رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوڈ وہیں پر اویلیبل ہوگا۔ جی انشاءاللہ بالکل۔ تو 2 باتیں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاک ریزیڈینشیا کیا ہے اور پاک ریزیڈینشیا میں ہی آپ انویسٹمنٹ یا اپنا گھر کیوں بنائیں۔ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، پاک ریزیڈینشیا اے آر رحیم ڈیولپرز کا ایک پروجیکٹ ہے اور یہ 4 بھائیوں کی ایک کمپنی ہے، اور ان 4 بھائیوں نے الحمدللہ آج کے دن تک جو کمٹمنٹ کی ہے کسی بھی حوالے سے الحمدللہ پوری کی ہے۔ ایک مٹھی کی طرح ہے، وہ اتحاد کی علامت ہے، اتفاق کی علامت ہے، اور ہمیشہ جس کام کو ٹھان لیتے ہیں وہ الحمدللہ مشکل ہو یا آسان ہو اس کو کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ اے آر رحیم ڈیولپرز کا ایک پروجیکٹ ہے پاک ریزیڈینشیا، اور پاک ریزیڈینشیا میں ہی ہم انویسٹمنٹ کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ پہلے آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی بھی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کر سکیں، جس میں آپ
اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے تمام سہولتیں حاصل کر سکیں، جس میں اچھے پارکس ہوں، آپ انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکیں، جہاں پہ سپورٹس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوں، جہاں پر آپ اپنے سپورٹس کی جتنی آپ کی خواہشیں اور جتنی آپ کی ضرورتیں ہوں سپورٹس کے حوالے سے، وہ کرکٹ ہو، وہ بیڈمنٹن ہو، وہ والی بال ہو، وہ کوئی بھی فٹ بال ہو، وہ ساری سہولتیں آپ کو مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ سٹی کے حوالے سے ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں، جس میں سید نور اور سائمہ نور ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ سید نور کو تو جانتے ہی ہوں گے سب لوگ یقیناً، وہ جس نے چوڑیاں فلم بنائی تھی، کچھ بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہوں گے۔ تو سید نور اور سائمہ نور کے ساتھ مل کے ہم ایک انٹرٹینمنٹ سٹی یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ سٹی مین کہ ایک اکیڈمی ہوگی جس میں جو بھی جھنگ کا یا اس کی سراؤنڈنگ کا ٹیلنٹ ہوگا اس کو ہم ہنٹ کریں گے اور انٹرنیشنل دنیا میں اس کو ایکسپلور کریں گے کہ جھنگ میں بھی بہت سارے کمال لوگ ہیں اور اس کمال کو دنیا تک پہنچانا ہے ہمیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کے لیے ہم نے یہاں پر الحمدللہ ایک پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ایک بورڈ ہے، ایک ہے، اس کے ساتھ ہم نے مل کر یہاں پہ میٹنگز کی اور پی ایم اے کو ایک آفس ہم نے آفر کیا، اور ابھی تھوڑا سا وہ سرد ہوا معاملہ کچھ اپنے معاملات کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ پھر سعودی جرمن ہاسپٹل کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، وہ الحمدللہ اس پہ ورکنگ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات، جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں یہاں پر، جنہوں نے آج الحمدللہ، یقین مانیے یہ لڑکے اس بات کو برا نہ منائیں، انہوں نے یقیناً آپ سے بہتر پرفارم کیا ہے۔ اب مجھے بیلنس کرنے دیں پلیز۔ تو اس لیے چونکہ الحمدللہ یہ بڑے باوقار ہیں، پروقار ہیں، یہ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیت جائیں، پھر بھی ہماری ہی جیت ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ تو بیسیکلی آپ دونوں ہی ونر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کیڈٹ کالج فار گرلز، الحمدللہ اس کے لیے ہم نے زمین کا انتخاب کر لیا۔ جس مسجد کو آج آپ نے فتح کیا وہی ایریا ہے، 8 ایکڑ پر محیط ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فیزیبلٹی ریڈی ہو رہی ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کیڈٹ کالج فار گرلز جو ہے اس کے انشاءاللہ کیمپس تیار ہوگا۔ وہ ایک ایجوکیشن کے لیے بہت بڑی سنگ میل ہے۔ اس کے ساتھ پونسے یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز، اس کے حوالے سے ہماری ابھی جو انیشنل میٹنگز ہیں وہ ہو چکی ہیں، اس کے لیے ہم ورکنگ میں ہیں۔ چونکہ انٹرم گورنمنٹ چل رہی ہے، جب انٹرم گورنمنٹ چل رہی ہو تو اس طرح کے معاملات تھوڑے سے سرد پڑ جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ آئی ٹی ٹاور ہماری اس سراؤنڈنگ میں بالکل بھی نہیں ہے، اس آئی ٹی ٹاور کے حوالے سے ہم بہت زیادہ توغو کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہاں کی جتنے بھی سکولز ہیں، جتنے بھی کالجز ہیں، اس کے حوالے سے وہ بیسک ایجوکیشن تو الحمدللہ دے رہے ہیں، لیکن آئی ٹی کے حوالے سے کوئی پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو ہم انشاءاللہ پاک ریزیڈنشیا آئی ٹی ٹاور بنا رہے ہیں، جس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جو دور ہے وہ چونکہ آئی ٹی کا ہے، انفارمیشن کا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم ورک کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ریزیڈنٹ کے لیے ہم نے بہت ساری پارکس، مساجد اور ایک فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ یہاں پہ الحمدللہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ باؤنڈری وال آلریڈی اس کی موجود ہے، ڈیولپمنٹ کا کام ڈے بائی ڈے تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 210 فٹ کی مین بولے وارڈ ہے، منیمم روڈز 35-40 فٹ کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مین بولے وارڈ پہ ایک خوبصورت اکنامک زون کے کنسپٹ پہ کمرشل دیا گیا ہے، جو کہ 5 مرلاز پہ محیط ہے۔ پیڈسٹرین ویز دیے گئے ہیں بڑے خوبصورت۔ مثلاً کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک چھوٹی سی میٹنگ میں نہیں بتائی جا سکتی، جو فیوچر میں آپ کے پاس آتی جاتی رہیں گی۔ ہم نے لاسٹ جو فنکشن تھا اس میں ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم 15 دسمبر کو اپنے ریٹ ریوائز کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 15 دسمبر 3 دن بعد ہے۔ آج بھی تو دوست آئے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ 15 دسمبر سے پہلے وہ اپنی بکنگ کروائیں اور انہی ریٹس پر اپنے پلاٹس بک کروا کے وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ کچھ نئی اناؤنسمنٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ